بسم اللہ الرحمن الرحیم کیپٹل اسپیشل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی شخصیت جن کے والد جسٹس ریٹائرڈ، ان کے بھائی جسٹس ریٹائرڈ، ایک بھائی سیاست میں گئے تو بڑا نام کیا، پھر وہ خود ایک بہت بڑا نام طب کی دنیا میں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہیں سے سٹارٹ کروں گا جو میں نے ابتدائیے میں بات کی کہ ماشاءاللہ پوری فیملی آپ کی جو ہے وہ بڑا زبردست مطلب ایک اپنا مقام رکھتی ہے۔ آپ کے والد صاحب جسٹس اکرم صاحب، پھر جسٹس ملک قیوم صاحب، پھر جسٹس ملک پرویز صاحب جو ایم این اے تھے، سینیٹر بھی رہے، پھر آپ ماشاءاللہ طب کی دنیا میں آپ کا ایک بڑا نام ہے۔ کیا والدین کی طرف سے کوئی تربیت کا کوئی سختی تھی، کوئی پکڑ کے آپ سمجھ لیں کہ کھڑے ہو جاتے تھے سر پہ کہ نہیں پڑھو گے نہیں جب تک تب تک نہیں اٹھیں گے یہاں سے؟ ایسا ہی تھا ویسے، کچھ میرا نہیں خیال کہ میں بہت اچھا کوئی طالب علم تھا، اور کیونکہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ کوئی بچہ ڈاکٹر بنے اور میں سب سے چھوٹا تھا، تو اینڈ پہ انہوں نے پورا زور میرے پہ لگا دیا۔ تو پھر میں نے، ظاہر ہے میرے لیے تو عبادت ہو گئی جب ماں نے کہا تو، اور پھر محنت کی بھی اور کرائی بھی گئی۔ میرے والد صاحب ماشاءاللہ بہت ڈسپلن کے پابند تھے اور بڑے اسٹرکٹ تھے، تو بہت سپریم کورٹ کے کمروں میں ان کے ریٹائرنگ روم میں پڑھتا رہا، اسلام آباد، ہائی کورٹ لاہور جب تھے ادھر پڑھتا رہا، تو کافی انہوں نے بہت محنت کرائی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی فیملی کے حوالے سے ایک تو کچھ میری اپنی آزمائی، کیونکہ میں ہوں بیسکلی کورٹ رپورٹنگ میں نے کی ہے۔ ملک قیوم صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا ایک پیار، بڑا ایک رسپیکٹ۔ رات کے 2 بجے بھی آپ کا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ تینوں بھائی جو ہیں ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے مدد۔ کیا یہ بھی والدین کی طرف سے جو سکھایا گیا کہ نہیں کسی کو ویسے واپس نہیں آنے دینا؟ حالانکہ اب آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ہائی کورٹ کا جج ہو، رات کو 3 بجے دروازہ کھٹکھٹائے باہر جا کے کھڑا ہو جائے، آپ ماشاءاللہ طب کی دنیا میں جیسے آپ کا ایک بڑا نام، اور آپ کو بھی رات کو کوئی 3 بجے ہمسایہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہو رہی ہے، اور آپ ایک دفعہ سوچتے ہوں گے کہ یار میں اتنا بڑا پروفیسر یہ پیٹ درد کے لیے آگے، کیا مطلب یہ بھی تربیت میں آپ کی تھا؟ دیکھیں، ہمارا تو پروفیشن ہی ایسا ہے کہ تربیت میں تو ہے ہی ویسے، کیونکہ میری بہن بھی ادھر ایم این اے تھیں پیپلز پارٹی سے، یاسمین رحمان، تو ظاہر ہے جب آپ پولیٹکس میں ہوتے ہیں یا اس طرح تو آپ کی اویلیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے، تبھی آپ سکسیزفل پولیٹیشین بنتے ہیں، اور سکسیزفل پولیٹیشین وہی ہے جو خالی ووٹ نہیں لیتا، جو دل جیتتا ہے، اور دل جیتنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور اویلیبلٹی آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کی، اور خاص کر ہماری سوسائٹی میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے پہ بہت ڈپینڈ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک پولیس کانسٹیبل پہ میں بہت ڈپینڈ کرتا ہوں، ایک جو میرا پارکنگ کراتا ہے میرے ہاسپٹل میں اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہوں، جب ضرورت پڑتی ہے تو وہی بلڈ دینے آتے ہیں ہمارے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے جب داخل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک انویسٹمنٹ ہے ایسی پریمیٹیو سوسائٹی میں، کیونکہ یہاں خود بخود کچھ نہیں ہونا ہوتا، ہر بندہ، اور صحیح وہ سمجھتا ہے کہ جی کچھ کنیکشن ہوگی یا پیسہ ہوگا تو ہوگا۔ پیسہ اتنا زیادہ نہیں چلتا، لیکن اگر آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے تعلقات میں، چاہے وہ آپ کے خون کے رشتے ہیں یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس میں سے آپ کو ریوارڈ ضرور ملتا ہے، اور اللہ بھی اسی میں خوش ہے کہ آپ کسی کا کچھ کر سکیں کام، کسی مریض کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہی اس کے لیے اس وقت آدھا شفا ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، آپ طب کی دنیا میں تو آپ نے بڑا ایک نام پیدا کیا، آج کل آپ نگران وزیر صحت بھی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کوئی فیوچر میں کوئی اس طرح کا سوچ رہے ہیں، کوئی پلان کر رہے ہیں کہ اب ادھر تو جھنڈے گاڑ دیے، طب کی دنیا میں بڑا نام ایک کر لیا، اب سیاست میں پوری طرح قدم دبائے جائیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں بالکل ایکچولی میری فیملی سیاست میں ہے، رہی ہے، لیکن مجھے بالکل پسند نہیں ہے سیاست، کیونکہ مجھے خدمت ضرور پسند ہے، لیکن خدمت اور سیاست پاکستان میں 2 مختلف چیزیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں انفارچونیٹ ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں کامیاب ہو سکتا جو بالکل سچ بولتا ہو، کیونکہ کوئی ادھر نہ سننے کے لیے نہیں تیار، وہ نہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو میری سفارش کم تھی، اور یہاں میں نے صحیح بٹن نہیں دبایا، صحیح وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں مجھے صحیح نہ کہا، میرا کام ہونے والا نہیں تھا۔
تو اس لیے سیاست میں نے دیکھا ہے کہ وعدے وعید اور یہ اور وہ سب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ پھر وہی میں کہوں گا کہ بہت پریمیٹیو سوسائٹی ہے. ہمارے سسٹم نہیں کام کرتا، ہمارے افراد کام کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے. لیکن یہ کمزوری کہی جاتی ہے. پوری دنیا میں نے کئی ملکوں میں کام کیا، وہاں وہ کہتے تھے کہ ہماری سوسائٹی کی یہ کمزوری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کسی حد تک اسٹرینتھ بھی ہے، کیونکہ پھر ہمیں اپنے کنیکشن بنانے پڑتے ہیں. اور بلیو می، میرے بہت سارے کام اس لیے ہو جاتے ہیں کہ میں جسٹس اکرم کا بیٹا ہوں. بہت سارے کام اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جسٹس قیوم نے کہیں ریلیشن شپ میں انویسٹ کیا ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے بچوں کے بھی یہ میرے جو بھی میں انویسٹ کر رہا ہوں ریلیشن شپ بلڈنگ میں. دیکھیں فار ایگزامپل، آپ خدا نہ خواستہ آپ کو کسی تھانے پہ جانا پڑتا ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بھی بغیر سوچے سمجھے تھانے میں چلا جائے گا کہ میں نے ایف آئی آر کرانی ہے، میں نے کمپلینٹ کرانی ہے. وہ پہلے پوچھے گا کہ ایس پی کون ہے، ڈی ایس پی کون ہے. اسی طرح میرا نہیں خیال کہ کوئی میو ہاسپٹل میں ایسے ہی چلا جائے گا. وہ پہلے پوچھے گا ادھر کا ایم ایس کون ہے، ادھر کا چیف ایگزیکٹو کون ہے، وی سی کون ہے، منسٹر کون ہے، میں فون کرا لوں، پھر جاتے ہیں. اور یہ اس کا کیونکہ پھر اس وجہ سے ہمیں انویسٹ کرنا پڑتا ہے. آج میں منسٹر ہوں، کل نہیں ہوں گا، لیکن اگر میں کسی کے کام آ سکا، یا کم از کم میری نیت یہ تھی، کام تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اور میں نے کوشش کی، اور وہ اکنالج کرتا ہے بندہ کوشش. تو ہمارے سے تو کیا لوگوں نے کام لینا ہے، ہم سے یہ کام لیتے ہیں کہ جی میری جان بچا لو. تو وہ تو ہم نہیں بچا سکتے. میری ماں کی جان بچا لو، تو میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں میں اپنی اتنا جوگا ہوتا تو میں اپنی ماں کو مرنے دیتا، باپ کو مرنے دیتا. تو ہمارے ہاتھ میں تو وہ نہیں ہے، لیکن کوشش ضرور ہے ہمارے ہاتھ میں. ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے ہمارے ہاتھوں میں، تو اس کے جنازے پہ میرے بارے میں کیا کہا جاتا ہے یا کلوں پہ کیا کہا جاتا ہے، میرے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کسی کی درد بھی نہیں کم کر سکتا. شفا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میرے مجھے وہ استعمال کر لیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے. میری کوئی ایسی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں کسی کی درد کم کر دوں، کسی کو شفا کر دوں. نعوذ باللہ، میں کبھی کر ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. میں کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایک لمبی ایک سروس ہے. آج کل رضوانہ کا کیس بھی سامنے آ رہا ہے، بچی کے اوپر جس طریقے سے تشدد کیا گیا. آپ نے بڑے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے. آپ اپنی زندگی کا سب سے ورسٹ خوفناک قسم کا تشدد وہ کس کو کہیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ دیکھیں شلاب صاحب، انفارچونیٹ ہے، میں نے تشدد بہت زیادہ دیکھا ویسٹرن سوسائٹی میں بھی، میں نے یو ایس میں بھی، اور یو کے میں بہت ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے، لوگ شراب پی کے گل کو پھڑا کرتے ہیں. لیکن جو میں نے یہ پچھلے 10-12 دن میں دیکھا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور بلیو می کہ 2 واقعات اکٹھے ہوئے. پہلے رضوانہ کا ہوا کہ جب وہ مجھے کانٹیکٹ کیا گیا اور وہ اس کو شفٹ کرایا گیا سرگودا سے، سرگودا کی رہائشی ہے. تو وہ انبلیویبل واقعہ ہے کہ مجھے ابھی تک میں اس کے ساتھ آئی ہیونٹ کم ٹو ٹرمز ود اٹ، کہ ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا. میری سمجھ ختم ہو جاتی ہے کہ جب یہ دیکھا جائے کہ 13 سال کی بچی کو 6 ماہ کے لیے تشدد کرتے جائیں. ایک عورت جو ہیں، ایک جج صاحب کی بیگم، اور اس طرح کا تشدد کیا جائے کہ اس کے ابھی پرانے زخم بھرے نہیں ہیں، ان کی مرہم پٹی بھی نہیں کی گئی، ان کو کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا گیا، کچھ علاج نہیں کیا گیا، تو اس کو اور مزید زخم دے دیے. اور زخم بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہے کہ تھپڑ مار دیا جائے، چھریاں ماری گئیں، خنجر مارے گئے، اس کے چیتھڑے اڑائے گئے جسم کے. اس کے جسم کا میرا نہیں خیال کوئی ایسا حصہ ہے جو ثابت ہو. 6 کے قریب اس کے فریکچرز ہیں، دونوں بازو فریکچرز ہیں. اور وہ فریکچر آج کے نہیں تھے جب ہم نے دیکھا، کم از کم کئی مہینوں سے ہیں، اور زخم بھی اس کے کئی مہینوں سے ہیں، 6 ماہ سے. اور زخم میں پس بھی پڑ گئی، سیپسز میں چلی گئی، اتنی ابھی بھی اس کی حالت تشویشناک ہے. لیکن الحمدللہ رات کو بھی میں اس کے ساتھ ہی تھا، تو بہتر ہو رہی ہے. اور یہ وہ کلیاں ہیں جن کو ابھی پھول بننا ہے. تو ہم نے، ہمارے معاشرے نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے سمیت ہم سب رسپانسبل ہیں. ہم اس کے ماں باپ بھی رسپانسبل ہیں، ہمارا سسٹم بھی رسپانسبل ہے، ہماری حکومت بھی رسپانسبل ہے کہ اتنی زیادہ انٹالرنس
کہ ایک معصوم کلی کو ہم نے وہیں پہ اس کو مسل دیا ہے کہ وہ پھول نہیں بن سکے. یہی اگر رضوانہ، اس سے میں نے بات بھی کی تھی اور وہ پڑھنا بھی چاہتی ہے، ظاہر ہے جس گھر میں ہے اس کے بچے پڑھ رہے ہوں گے، اسکول جاتے ہوں گے، تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی جو اس پہ قیامت، اس سے بڑی قیامت تو نہیں. قیامت بہت ایک خوفناک منظر ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن اس پہ تو یہ قیامت ادھر ہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بخشی ہوئی روح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا یہیں پہ آزما لیا، صابر ہے. اور ابھی بھی اگر اس سے میں پوچھتا ہوں تم پڑھو گے، وہ کہتی ہے میں پڑھوں گی. یعنی کہ اس میں ابھی ہے یہ شوق پڑھنے کا. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم کم از کم، میری تو ذمہ داری بن چکی ہے کہ وہ اللہ اس کو صحت دے تو اس کو میں پوری عمر فالو کروں. میرے لیے وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اس کو وہی چیزیں ملنی چاہیے جو میری اپنی بیٹی بایولوجیکل کو ملتی. زبردست، ماشاء اللہ. اور وہ کیوں نہیں ملنی چاہیے، اس میں کیا کمی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کو ایک بہت یوزفل پاکستانی، یوزفل مسلمان بننا ہے. اور میں ان ماں باپ جو بیچتے ہیں میڈس بنانے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ان کو سمجھانے والی اور سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ ہم کس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ کل کو یہ رضوانہ میرے سے کم ہے، ہو سکتا ہے اس کا دماغ میرے سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ میرے سے زیادہ بہتر ڈاکٹر بنے، ہو سکتا ہے وہ وزیر بھی بنے. اس کو اپرچونٹی تو دیں. ہم نے تو پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ نہیں، اس نے گھر کا ہی کام کرنا ہے اور وہ بھی مار کھا کے کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے قانون تو موجود ہے، سابقہ دور میں بھی ابھی بھی چائلڈ لیبر ایکٹ. جی ہاں. اور میرے خیال میں کہ اگر گورنمنٹ کوئی بھی ہو، اگر اس کے اوپر چائلڈ لیبر ایکٹ کے اوپر پراپر عمل کرے اور وہ دیکھے کہ لوگوں نے گھروں میں جو مائنرز کو رکھ کے ان سے مشقت کرا رہے ہیں پڑھانے کی بجائے، اس طرح کی چیزیں، تو اس طرح کے بہت سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے. دیکھیں شاداب صاحب، قانون تو پاکستان میں بہت بن چکے ہیں، لیکن ان کے پہ عمل درآمد ایک دوسری ہے چیز. اور میرا نہیں خیال کہ ابھی سندھ گورنمنٹ نے ایون بریسٹ فیڈنگ کا قانون بنایا ہے. لیکن اصل چیز قانون بنتے ہی اس لیے ہیں کہ میڈیا میں اس کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے. وہ حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی ایک اچیومنٹ ہے کہ یہ قانون بنانا، حالانکہ وہ قانون اس فائل سے باہر نہیں نکلتا جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کریں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بچیوں کو اگر لیبر کرانی ہے اس عمر میں، یا بچوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، تو اس میں ماں باپ الاؤ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، بھاگ کے نہیں کرتے وہ گھر سے. ماں باپ خود کرتے ہیں. اور پھر جو ان کو رکھتا ہے وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ بچوں کو پے کم کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ایک بڑے کو لے گا 20 سال کے بندے کو، تو اس کو شاید اسے ڈبل پے کرنا پڑے، اور کرنا چاہیے اس کو. بالکل. تو منیمم ویجز، یہ تو منیمم سے بھی منیمم ویجز ہیں، 10-12 ہزار روپے میں بچہ مل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں رضوانہ کے حوالے سے، اسپیشلی انٹرنیٹ پہ بہت سی خبریں چل رہی ہیں، تھم نیلز آپ کو پتہ ہے جس طرح لگائے جاتے ہیں یوٹیوب چینلز کے اوپر. رضوانہ کے گلے میں کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اسے تیزاب بھی پلانے کی کوشش کی گئی یا پلایا گیا، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، ہمیں شک ہے کہ اس کو پوائزننگ ہوئی ہے، لیکن ابھی ہم کنفرم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی بہت پیچیدہ ہے سسٹم. اس کے پلیٹلیٹس نہیں بن رہے، اس کے وائٹ سیلز نہیں بن رہے، اس کے البیومن نہیں بن رہا. اس کو خون ہم نے لگا چکے ہیں دو مرتبہ. پھر اس کا ہارٹ جو ہے اس کا بھی ڈس فنکشن ہے، پلمونری ایڈیما میں بار بار جاتی ہے. وینٹیلیٹر پہ کئی دفعہ ہم نے سوچا، اس کی ہم نے برونکوسکوپی بھی کی، بہت کچھ کیا. انفیکشن بہت ہے، اور انفیکشن اس کی قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم بالکل جواب دے چکا ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ چلیں یہ تشدد تو میرا خیال ہے کہ درندہ صفت ہی انسان کہا جا سکتا ہے، جس نے وہ تشدد اتنا تو کوئی جانور اور کتے پہ بھی نہیں کرتا جتنا اس بچی پہ ہوا ہے. اور وہ تو ہم نے ان کو کیا سزا دینی ہے جس نے کیا، وہ اللہ تعالیٰ، ان کی بھی آزمائش ہے اور بچی کی بھی، بچی کے صبر کی آزمائش ہے، ان کے ظلم کی آزمائش ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ یہ ظلم اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد جو دنیا ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں وہ جواب دہ ہوں گی. لیکن دیکھیں، اس کو ایک تو وہ حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے کہ اس کی نیوٹریشن بچی کی میرا خیال ہے بہت ہی کمپرومائز تھی، کیونکہ اس میں نہ اس کا خون ہے، نہ اس میں
کوئی قوت مدافعت نامی چیز ہے کہ بیکاز کو بھوکا بھی رکھا جا رہا تھا. 5-6 دن کے لواحقین کا کہنا ہے کہ بند کر کے چلے جاتے تھے. جی لیکن لواحقین تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ نہیں تو رہ رہے. اب تو لواحقین تو سرکمسٹانشل، کیونکہ وہ تو 6 ماہ یہ ہوتا رہا سب کچھ، یہ تماشا. یہ کوئی ایک دن کا میں سمجھتا ہوں چلیں آؤٹ ریج ہوئی، غصے میں ہوئی، یہ تو اس پلاننگ کے تحت ہوتا رہا. اور کہ اس کو ریپیٹڈلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کے جو سومیا بی بی ہیں جو جج صاحب کی، ان کے ہسبینڈ کہاں تھے، ان کے باقی ملازم کہاں تھے، ان کے ہمسائے کہاں تھے. یہ واحد ملازمہ تھی جو ان کے گھر کام کیا کرتی تھی. ان کے پورے گھر کی 3 منزلہ گھر تھا جس کو صاف کیا کرتی تھی. میں سمجھ گیا، لیکن گھر میں اور لوگ بھی تو تھے نا. مثلا ان کے بچے بھی تھے، میاں صاحب تھے. چلیں وہ ازیوم کر لیا جائے کہ وہ ذرا اس قسم کی تھیں، تو کو روکنے والا بھی تو ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی صرف تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں. پتہ نہیں، اللہ کرے کہ اس کو ٹیسٹ کیس بن جائے، اور اللہ کرے کہ ہماری ایجنسیز اس کی تہ تک جائیں. ہم نے تو ان کی آبویسلی ٹاکسیکولوجیکل سٹڈیز وغیرہ بھیجی ہیں کہ زہر کا عجیبی عنصر ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ابھی کنفرم بھی نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس رپورٹس نہیں آتی. سر اگر ان کے اپنے بچوں کی بات کریں تو اپنے بچوں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے جب وہ ایسا ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ ان کا دماغی طور پر کیا سچویشن ہوگی؟ بچے جب اتنا ظلم، ایک انسان کو اتنا مارے جانا اور بار بار مارے جانا دیکھ رہے ہوں گے اپنی والدہ کی جانب. دیکھیں، ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا گھر ہے وہ مدرسے سے یا اسکول سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے آپ کی نشو و نما میں. تو اگر آپ کا گھر میں اس قسم کا چیزیں ہو رہی ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی تفتیشی ایجنسیز میں نہیں ہوتی اس طرح کی، جب ٹیررسٹ کو پکڑتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی، میں نے بہت سارے ٹیررسٹ دیکھے ہیں جن کو ٹرائی کیا گیا، جن کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، جن کو، اور وہ دہشت گرد میں نے جناح ہاسپٹل میں دیکھے جنہوں نے 200 بندہ مارا ہوا تھا. ان پہ بھی ایسا نہیں کسی ایجنسی نے کبھی کیا. دیکھیں، تو جب یہ بچے دیکھیں گے تو اوبویسلی ایک تو قدرت نے اپنی حرکت میں آنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ظلم ہوتا جائے اور اللہ تعالیٰ قدرت نہ روکے اس کو. وہ تو اس کو، ان کو جواب دینا پڑے گا اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے بچے، ظاہر ہے وہ بھی ایک جس عمر کے بھی ہیں بچے ہی ہیں ہمارے، لیکن آئی ایم شیور کہ وہ ایک مینٹل کنڈیشن ان کی نارمل نہیں ہوگی. میں نے انہیں دیکھا نہیں، ملا نہیں، لیکن بہت سارے اس میں کویسچنز ہیں جو ان آنسرڈ ہیں ابھی تک. اور بہتر یہ ہوگا کہ اس کی تفتیش ہو، پوری فیملی سرکمسٹانسز دیکھی جائیں، کیوں ہوا، کیسے ہوا، ماں باپ کا کیا رول رہا، معاشرے کا کیا رہا، جو ان کے میاں ہیں ان کا کیا رہا، جو جج صاحب ہیں بچوں کا کیا رول رہا، ڈرائیور بھی ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 6 ماہ کا یہ ٹارچر ہے. یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے. ایک دن غصے میں بندہ مار لیتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے، لیکن بعد میں پچھتاتا رہتا ہے. وہ ایک آؤٹ ریج ہے. آپ کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت میجر جگہ پہ بیٹھی ہے اس پورے کیس کے اندر. آپ، اور جو کہا جا رہا ہے کہ جو ملزمان ہیں مبینہ طور پر ان کو بڑے طاقتور لوگ ہیں، سول جج صاحب ہیں، ان کی اہلیاں ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو کیا آپ کی ٹیم میں سے کسی کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ذرا رپورٹس ہلکی رکھیں؟ کیونکہ آپ کی رپورٹس کے اوپر ٹوٹل دار و مدار ہے اس کا کیس کا. بالکل صحیح آپ نے کہا، لیکن نہیں، ہمیں کسی نے نہیں، میری جہاں تک نالج ہے، میں چیف منسٹر صاحب سے بھی میری بات ہوتی رہی، ہمیں کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا فیملی نے. اور اگر کرتے بھی تو ہم کبھی بھی سوچتے بھی نہ، کبھی بھی نہیں. ہم اس بچی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، کچھ بھی ہو جائے. مجھے یہ ہے کہ وہ کل اس کی ماں سے میری بات ہوئی رات کو جب میں گیا تھا لاہور جنرل ہاسپٹل، تو وہ مجھے کہہ رہی تھیں یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں. تو ان کو میں نے بتایا کہ نہیں، ہمیں کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا، اور کوئی کرے گا بھی تو وہ مایوس ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں اپنی نوکری چھوڑ دوں گا لیکن اس پریشر میں کبھی نہیں آؤں گا. دیکھیں، ہم نے جواب اصل میں اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور یہ اگر اتنا ظلم دیکھ کے بھی ہم چپ رہتے ہیں تو ہم ظلم کا حصہ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. اب ان کو میں نے یہی کہا، ان کی والدہ کو، اور ان کے باقی رشتہ دار بھی تھے، کافی ٹائم گزارا. میں نے کہا آپ نہ اس کو گیو اپ کریں، کیونکہ دیکھیں اگر وہ انفلوئنشیل ہیں تو آفٹر آل وہ ایک ایجوکیشن کا لیول بھی ان کا ظاہر ہے اتنا نہیں ہے، سرگودے گاؤں میں رہتے ہیں.
غربت کا بھی لیول ہے تو وہ اوبویسلی ان کو آفرز ہوں گی کوئی نہ کوئی, اور بہت سے کیسز میں اینڈ میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن انہوں نے یہی ہوتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, اور یہ انفارچونیٹ ہے, یہ انفارچونیٹ ہے. وہ درندہ تو یا درندہ صرف انسان تو چلیں بچ جائے گا, لیکن ہمارے معاشرے پہ یہ دبا کبھی نہیں تلے گا. ہم کیا شکل دکھائیں گے دنیا میں, کیونکہ یہ دنیا دیکھ رہی ہے اس کو, اس تماشے کو, اور یہ ایک نہیں ہے, اس طرح کے ہزاروں شاید واقعات ہوں. اور بچے کے اوپر دوبارہ سے ظلم ہے, اور ایک ہمیں ہماری نظر میں آ گیا ہے, صرف یہ ہے. ہمیں کیا پتہ کہ ڈسٹرکٹ سرگودا یا فلانی جگہ گاؤں کے اور کتنی بچیاں کہاں کام کر رہی ہیں. وہ مالک بہت کم ہیں کہ وہ بچیوں سے کام دیتے ہیں, کنیزیں جیسے ہمارے دین میں بھی ہے, لیکن ان کو وہ پڑھاتے بھی ہیں, قرآن بھی پڑھاتے ہیں, ان کو اپنی بیٹیاں سمجھ کے ہی کام لیتے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے نا, تو لیکن اب یہ معاملہ ہے. پھر وہ دوسری بچی جو ہے اس کا میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ سیریس کیس جی ہے. میں ڈاکٹر صاحب اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. ایک بچی ایمن اس میں میو ہاسپٹل میں بھی ہے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے, اس کا کیا ہوا؟ وہ ایک بچی ہے, اس کی ماں ہے, اس کی باقی بہن بھی ہیں, تو وہ پورا خاندان چلیں. ادھر تو ایک ایسی درندہ صفت انسان نے ظلم کیا, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باپ اور ماں پروٹیکٹ کریں گے. ظاہر ہے ان کا خون کا رشتہ ہے. باپ ہمیشہ ایک پروٹیکشن کی علامت ہوتا ہے بے شک بیٹیوں کے لیے ہمیشہ, اور بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کی ہیں بیٹوں پہ کہ وہ آپ کی انگلی پکڑ کے جنت میں ماں باپ کو لے جائیں گی. وہاں تو ایک کام ہی بالکل عجیب و غریب ہے کہ جو باپ ہے وہی درندہ بن گیا ہوا ہے, اور وہ حقیقی باپ ہے. بیوی نے دوسری شادی نہیں کی, وہ ایک ہی شادی ہے. مجھے تو یقین نہیں تھا رہا جب مجھے یہ وہاڑی کے ڈی پی او صاحب نے بتایا, اور پھر میں نے ان کو شفٹ کرایا, پھر سی ایم صاحب نے بھی وزٹ کیا, اور وہاں پہ تو اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں, اور ایک آنکھ اس کی شاید ضائع ہو گئی ہے, لیفٹ آئی پوری. عمر کیا ہے بچی کی؟ اس کی بھی 13 سال ہے, 13.5 سال. اور وہ بچی بھی اتنی معصوم ہے, اور اس کے کئی زخم, اور اس کی ماں کی بھی آنکھیں پھوڑ دی گئی ہیں, اس کے بھی زخم, اور درندگی کی انتہا ہو چکی ہے. یعنی کہ کیا ہمیں اپنی اب اس معاشرے میں اپنی بیٹیوں کو, بچیوں کو, کیونکہ یہ سب کی بچیاں کامن ہوتی ہیں, ان کو اپنے باپ سے بھی پروٹیکشن ہمیں کرنی پڑے گی. وہ کون سا قانون ہوگا جو باپ سے ہم کہیں گے کہ اس کو, باپ تو علامت ہی اس چیز کی بنایا ہے, وہ رشتہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جان دے دے گا, بچی پہ آنچ نہیں آنے. ایک تو بچی سرگودا والی, پھر جو وہاڑی والی جو بچی کے ساتھ جو ظلم اس طرح ہوا ہے. میں ابھی جو ہم یہی ڈسکس کر ڈاکٹر صاحب, جو دین میں سزائیں دی گئی ہیں, سر عام سزائیں دینے کی, یقیناً دین بہت چیزیں سوچ سمجھ کے اور بہت پرفیکٹ چیزیں جو وہ دیتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ سر عام سزا میں یہ ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل معاملات نہ ہو, سر عام سزا کا ہم اگر وہ دیں, 2-4 لوگوں کو بھی دیں, اس طرح کے لوگوں کو تشدد کرنے والے, یہ جو بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں, ان کو سر عام سزا دی جائے تو ہم اس میں فیوچر میں بچا جا سکتے ہیں ان سے. دیکھیں شاداب صاحب, ہیومن رائٹس کو جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں اور جو این جی اوز یا جو گورنمنٹس ہیومن رائٹ کے کلیم کرتی ہیں, سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیٹ بھی وہی کرتے ہیں. ان کو فلسطین نہیں نظر آتا, ان کو کشمیر کبھی نہیں نظر آیا, ان کو صرف یوکرین نظر آیا. تو یہ سب سے بڑا کویسچن مارک ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف اس لیے ریپ بھی کیا جاتا ہے, قتل بھی کیا جاتا ہے, شہید بھی کیا جاتا ہے, ٹارچر بھی کیا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. بوسنیا میں کیا ہوا تھا, اس وقت ہیومن رائٹس والے کہاں تھے؟ دیکھیں, اسلام میں ہمارا سب سے لیٹسٹ ریلیجن ہے کہ اس کے بعد کوئی ریلیجن نہیں آنا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اور وہ نبیوں کے سردار ہیں. دیکھیں ہمارا جو دین ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں سب سے اول انسان ہوئے ہیں. یعنی کہ ان کی زندگی پریکٹیکلٹی میں آپ دیکھیں تو کوئی تضاد نہیں ہے جو وہ کہتے تھے یا کرتے تھے.
اور دوسرا ان کو اتنا پریولیج تھا کہ جو موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کہا گیا تھا ایک انسان سے تم نے پوچھ کے جانا ہے، کسی نبی سے بھی نہیں اس نے پوچھا، اجازت لے کے جان لینا، لیکن اس نبی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں جان دے دوں گا، اگر مجھے بھی تو شوق ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، لیکن میری شرطیں پہلے مانوں گے۔ وہ واپس گیا اللہ کے پاس اور اس نے کہا آپ کا محبوب تو شرطیں لگا رہے، پھر اللہ نے ان کو گرانٹ کی کہ لگا لیں، اور وہ شرطیں میرے اور آپ کے بخشنے کی، بے شک کسی اور کوئی شرط نہیں اپنی رکھی، ایک سانس نہیں بڑھانا چاہتے تھے، نہ بڑھایا۔ تو جب ہم ایسے نبی کے امتی ہیں تو ہمیں تو بلائنڈ فیتھ ہونا چاہیے کہ جو اس نے کہہ دیا اور جو کر دیا اصل چیز وہی ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، نہ جو قرآن میں لکھا گیا وہ غلط نہیں ہو سکتا، نہ اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ایسی بک ہے کہ جس میں آپ کو 100% چیزوں کا مل جاتا ہے۔ تو ہیومن رائٹس والے کچھ بھی کہتے رہیں، میں ذاتی طور پہ وہ جو ہیومن رائٹس ہیں کہ ہاتھ کاٹنے ہیں ہم نے چور کے، میں اس میں بلیو کرتا ہوں، ہمیں کاٹنے چاہیے، ہمیں اسلام کو پورا نافذ کرنا چاہیے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اگر کوڑے لگانے ہیں تو لگانے چاہیے، اگر سر عام لگانے ہیں تو لگانے چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ کے لاکھوں پولیس والے کی ضرورت ختم ہو جائے گی اگر یہ اتنی ڈیٹرنس ہوگی۔ اس کا مقصد ہی دین میں یہ ہے، کسی کو دین میں اس لیے نہیں ہے کہ ہاتھ کسی وہ چاہتے ہیں کہ اپاہج کر دیں لوگوں کو، دین میں اس لیے ہے، اس میں لاجک ہے یہ کہ لوگ جب سر عام دیکھیں گے تو اتنی بڑی توبہ کر لیں گے کہ وہ سوچیں گے بھی نہیں چوری کرنے کا۔ جب کوڑے پڑتے ہوئے دیکھیں گے تو زنا کرنے کا، جب اس پہ پتھر مارے جائیں گے۔ اس وقت کیوں اتنی باوجود اتنی پولیس رینجر فلانا ایوری تھنگ آپ کے اتنی بڑی ادارے ہیں، اور پھر بھی ڈاکو، ریپ، بچیوں پہ ٹارچر، یہ سب کچھ تو نہیں ہم روک پائے، بڑھ رہا ہے۔ تو پھر یہ سسٹم تو فیل ہو گیا نا۔ پھر آپ اگر اسلامی مملکت کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہم بنے ہیں یہ ملک، تو پھر پورا بنائیں۔ یہ آدھا ٹیزر آدھا بٹیر نہیں کہ اپنی چوائس کی چیزیں کر لیں۔ پھر اللہ پہ یقین رکھیں، امریکہ پہ نہیں یقین رکھیں، چائنا پہ نہیں یقین رکھیں۔ جب آپ کا یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمیں رزق اللہ نے دینا ہے، آپ ان سب کی طرف سے دروازے بند کر دیں، اللہ ایسے دروازے آپ کے کھولے گا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کون سا ہیومن رائٹس روک سکتا ہے کہ یہ آپ اپنا دین نہ پریکٹس کرو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ بالکل ناکام ہو چکا ہے، یہ انصاف دینے میں بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ جہاں پہ جوکیو یا فلانا یا سندھی وڈیرے جب کرتے ہیں، اپنے نوکر کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے عدالت سے باہر نکلتے ہیں، تو یہ کہاں کا؟ دیکھیں، جو ہمارے دین میں لکھا گیا وہ الٹیمیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو ہم امپروو نہیں کر سکیں گے، نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں وہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے وہ امپلیمنٹ کریں گے، یہ ملک جنت بن جائے گا، آپ دنیا کی بہترین اکانومی بن جائیں گی۔ آپ سودی نظام ختم کر دیں، آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ جب تک سودی نظام رہے گا آپ کا تو اس میں برکت ہی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں برکت ہوگی، آپ کشکول لے کے پھرتے رہیں گے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، قربانی تو کریں، تیار تو ہوں، نیت صرف کر لیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے نا، تو نیت تو کریں نا کم از کم، تو پھر اللہ خود آپ کا ہاتھ پکڑے گا۔ سر اگر ہم بات کریں، نگران وزیر صحت ہیں آپ، پنجاب میں ایک سہولت دی گئی تھی انصاف صحت کارڈ کے حوالے سے، بہت سے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے تھے، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اب جو کچھ جگہ پہ جو بند کر دیا گیا ہے، کچھ جگہ پہ چل رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ حکومت کا ایک صحیح اقدام ہے یا صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، برقرار رہنا چاہیے؟ جو بھی کارڈ تھا یہ شروع کیا میاں نواز شریف صاحب نے، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کو زیادہ وسیع طور پہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ ہمارے ہاسپٹلز اوور کراؤڈڈ ہیں، تو پرائیویٹ ہاسپٹلز کو ہم نے بیچ میں انکلوڈ کیا اور ان کی پیمنٹ ہم نے خود کی، لیکن وہ مس یوز بھی بہت ہوا۔ یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں اس میں یونیورسل کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف غریبوں کے لیے ہونا چاہیے۔ امیر
آپ کا میرے ہمیں کیا ضرورت ہے اس سے، لیکن کافی حد تک امیروں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. وہ مرسیڈیز گاڑیوں پہ، بڑی گاڑیوں پہ آتے تھے اور کہتے اینجیوپلاسٹی کر دو یہ وہ. تو غریب کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے. نمبر 2، اس کو فار ایگزامپل جو ڈیلیوریز ہیں ہماری، عام طور پہ دنیا میں اب آپ کے 70 سے 80% نارمل ڈیلیوریز ہوتی ہیں، 20% سی سیکشن ہوتے ہیں. پاکستان میں اس کی شرح زیادہ ہے، تقریباً 60-40 ہے. لیکن کارڈ پہ 90% سی سیکشن ہوئے، 10% سے بھی 9% صرف نارمل ڈیلیوریز ہوئیں. تو کیوں ان بچیوں کے ہم نے پیٹ صرف اس لیے کہ سی سیکشن کا ریٹ زیادہ ہے؟ تو اس کو ڈیفینیٹلی امپروو کرنا ضروری تھا، جو ہم نے کیا. بالکل بند نہیں کیا. اور ان لوگوں کے لیے، امیروں کے لیے بھی ہم نے ونڈو اوپن رکھی ہے جو کریں. اس میں 4750 روپیہ انہوں نے دینا ہے، ان کا پوری فیملی کورڈ رہے گی سال کا. یہ تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، وہ اپنا پریمیم خود اٹھائیں. دنیا میں سسٹم ہیلتھ کا یہی چلتا ہے، چاہے میڈیکیٹ ہے یو ایس میں، چاہے NHS ہے یو کے میں، یورپ میں. امیر غریبوں کے لیے پے کرتا ہے اور جو صحت مند ہیں وہ بیماروں کے لیے پے کرتے ہیں، اور یہی سسٹم کامیاب ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن سر، ہاؤ ڈو یو کیٹیگرائز امیر اور غریب؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے پاکستان میں جو سفید پوش طبقہ ہے، جو لگتے امیر ہیں لیکن ہوتے غریب ہیں. obviously اتنی ساری چیزیں وہ افورڈ نہیں کر پا رہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں بہت ایزی ہے ہمارے پاس. ہم نے آٹے میں بہت کچھ سیکھا جب ہم آٹا دینے جاتے تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے وہ انکمپلیٹ ہے میرے حساب سے. بہت ساری عورتیں آ جاتی تھیں ID کارڈ لے کے، لگتی بھی غریب تھیں. جب ہم نے دیکھا تو واقعی غریب تھیں. پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو بھی آٹا دے دیں. پھر ہم نے دیا، وہ بھی ہم نے ڈیٹا میں ایڈ کیا پنجاب کے. تیسری کیٹیگری یہ ہے جو دونوں ڈیٹاز میں نہیں ہے لیکن وہ ہیں صحیح غریب. ان کا ہم نے صرف بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، ٹریول ابراڈ، اون کرتے ہیں گاڑی کہ نہیں کرتے، انکم کتنی ہے، یہ وہیں پہ آن لائن چیک ہو جانا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے، بینک اکاؤنٹ ہیں نہیں ہیں، تو یہ ان کو بھی بالکل پریمیم فری ہوں گے وہ بھی. یہ کیٹیگری. لیکن سر وہاں پہ ایک جو مشکل آئے لوگوں کو، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مطلب ساری عمر کی اپنی جو پیسے ہیں وہ جمع کر کے حج یا عمرہ کر لیتے ہیں، چاہے بعد میں جو پیسے بچے یا نہ بچے. تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ کوالیفائی نہیں کر رہے تھے آٹا بیگ کے لیے، راشن کے لیے، کیونکہ ان کا ابروڈ کا ایک ٹور تھا. نہیں ایسا ہی تھا. لیکن ہم نے کوشش کی اس وقت کہ آٹا ان کو ملے، اور ملا. ہم نے لاکھوں بیگ ان کو دیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پر، اور ان کو ہم نے اپنے ڈیٹا میں ایڈ کر لیا ہے. تو اب وہ فری ہیلتھ کیئر کے لیے، یہ صحت سہولت کارڈ کے لیے کوالیفائڈ ہیں وداؤٹ اینی پریمیم. لیکن جو تھوڑے سے جیسے کمپنیز کے امپلائی تھے، بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشن، وہ 4750 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے سال کے لیے. آپ کی پوری فیملی کورڈ ہے تو وہ کورڈ کرا سکتے ہیں. جیسے مالک ہیں، میڈز کو کرا سکتے ہیں، اپنے نوکروں کو کرا سکتے ہیں، اور ان کو کرانا چاہیے. لیکن جو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں ہمارے، ہم ان کو دیکھیں، اتنا پیسہ تو ہمارے پاس تو نہیں ہے اور کسی حکومت کے پاس نہیں ہو سکتا کہ 150 ارب روپیہ سال کا اسی پہ لگا دے. اور سی سیکشنز اننیسیسری اسٹینٹنگ، اننیسیسری بہت ساری چیزیں ہوئیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت کے تحت ہونا چاہیے تھا. صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم کروا سکتے ہیں کہ مفت ہو جائے گا. دیکھیں مفت تو ہو جائے گا، لیکن جو اللہ نے آپ کی آرٹری بنائی ہے اس کا کوئی نیم بدل نہیں. آپ اس میں نالی میں اسٹنٹ ڈال دیں، وہ کلاٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریگولیٹ کرنا بہت ضروری تھا. اور ہمارے 19 ہاسپٹل ایسے تھے جو انکمپلیٹ پڑے تھے اور 10 سال سے انکمپلیٹ تھے. یہ آپ کے سامنے ہمارا نشتر 2، اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ٹرانسپلانٹ 13 سال سے بند پڑا تھا، پروجیکٹ ہی بند پڑا تھا. وہ سارے پیسے اپنے ہاسپٹلس کو بھی تو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم سارا بجٹ اسی کو دے دیں. تو ہمیں بیلنس کرنا چاہیے تھا اور کیا گیا. سر اگر بات کریں سروسز ہسپتال، سوشل میڈیا پر ایک جو ہے بڑا ایشو اٹھا کہ آپریشن کرتے ہوئے ان کے جو ہے ڈیزل جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن VIP جو ایسا واقعی ہوا یا سوشل میڈیا پر ایک ہوا بنا دیا؟ نہیں ہوا، بالکل ہوا، اور اس کے ذمہ وار بھی ہم ہی ہیں. ہماری حکومت ہے، میں ہوں ذاتی. تو ہم اس کے بعد گئے، انکوائری کرائی. ان کے پرنسپل صاحب جو کہ بہت سینئر پرنسپل ہوتے ہیں، اور ان کے جو MS صاحب
کو وہاں سے فارغ کیا گیا, نئی انتظامیہ لیا گیا. دیکھیں سزا اور جزا کا غلط چیزیں جب ہوتی ہیں وہ شاید ڈائریکٹلی انوالو بھی نہ ہوتے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ تو امپرومنٹ کرنی ہے نا, کہ وہاں بہترین دنیا کے کیٹرپلر کے جنریٹر لگے ہوئے ہیں نئے, اور ابھی لگے ہیں, اس میں ڈیزل ختم تھا. اب یہ چیف منسٹر نے یا میں نے تو جا کے ڈیزل نہیں ان کے چیک کرنے, تو دیکھیں جن کی ذمہ داری تھی ان کو پھر ہم نے ظاہر ہے چیک کیا اور اس پہ ایکشن لیا, اور بہت بڑا ایکشن لیا. اور پھر اس کے بعد میں چیف منسٹر میں 6 گھنٹے وہاں رہے کہ ہم نے دیکھا اور کیا کیا چیزیں وہاں بہتر ہونے والی ہیں. تو کوشش ہے ہماری, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کوئی نئی چیزیں نہیں شروع کر سکتے, نئے ہاسپٹلس نہیں شروع کر سکتے, نئے پروجیکٹس قوانین نہیں بنا سکتے, ہم پابند ہیں. ظاہر ہے ہمارا کام تو شفاف الیکشن کرانا ہے اور سیف الیکشن کرانا ہے, جو ہم کرائیں گے انشاءاللہ جب الیکشن کمیشن ہمیں کہے گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مینڈیٹ سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. ہم اس پہ کرٹیسائز بھی ہوتے ہیں, پنچنگ بیگ بنے ہوئے ہیں, فرق نہیں پڑتا. ہمارا ضمیر اگر یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کرتے ہیں, اور اگر ہم کچھ بہتری کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا انعام اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا. اور سر جب سزا مل گئی تو آبویسلی اب جو نیکسٹ آئے گا وہ اس چیز کا خیال رکھے گا دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو. اچھا اس کو وہ آپ ختم کرتے ہیں. وہ میں کہوں گا کہ کیونکہ بزدار صاحب کے بعد فوری طور پر آپ لوگ آئے, تو ہماری جو پنجاب کے لوگ ہیں ہمارے لیے تو آپ لوگ بڑا بلیسنگ تھے. میرا خیال ہے ہماری تو یہ دعا تھی کہ بزدار صاحب جیسا دوبارہ نہ آئے, آپ جیسے بے شک نگران ہی چلتے رہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. سر ہم بزدار صاحب سے ڈرے ہیں, باقی ٹھیک ہے. اللہ کرے کہ ہمیں بہتر لیڈرز آئندہ ملیں اور الیکٹڈ لیڈرز ملیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کو آگے چلنا ہے, ملک کو آگے چلنا ہے, اور جتنا بھی جلدی اور سیفلی اور صحیح معنوں میں ہو سکے یہ ہو, تاکہ ہم اپنی ذمہ داری. بے شک بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کیپٹل اسپیشل سے مزید رپورٹس, مزید انٹرویوز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. شاداب ریاض اور ہنا محمود ڈوگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.